یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان سے وعدے کرتا ہے۔ کل ذکر ہو رہا تھا کہ شیطان کیا کام کرتا ہے پچھلی آیات کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے پچھلی چند آیات میں شیطان کا ذکر کرنے کے بعد، یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزویں ڈالتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مثلا اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، مثال کے طور پر ایک دو باتیں۔ شیطان جو ہے انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو تمہاری عمر بہت پڑی ہوئی ہے، ابھی تو تمہاری عمر بہت پڑی ہوئی ہے، ابھی توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کر لینا توبہ، بڑا وقت پڑا ہوا ہے، کر لینا نیک عمل، کر لینا نیک عمل، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ یہاں سے اصل میں مسکرایا اس لیے کہ آپ حیران ہوں گے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت پرانی بات ہے۔ ایک جگہ داڑھی شریف کی فضیلت پر بات ہو رہی تھی، تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، 70 سال کے ہوں گے، تو ایون ان کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے شاید، چند ایک۔ تو داڑھی شریف کی بات ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ غالباً وہ مجھے کہنے لگے کہ حضور میں تو داڑھی کب کا رکھ لیتا، داڑھی شریف سنت رسول کے مطابق میں تو کب سے رکھ لیتا، مگر میری بیوی کہتی ہے ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے داڑھی رکھنے کی، رکھ لینا، ابھی کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی سنت رسول پوری کر کیا کرنا ہے۔ اور مجھے یاد ہے ان کے منہ میں چاند ایک دانت بھی نہیں تھے، وہ اتنے بوڑھے تھے۔ فار ایگزامپل شیطان جو ہے یہ انسان کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، کیا ضرورت ہے نیکی کرنے کی، تمہاری عمر تو بہت لمبی ہوگی اور تمہیں اپنا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اور لگے رہو، ایک نہ ایک دن تو تم اپنے دشمنوں پر بھی غالب آئی جاؤ گے، دشمنوں پر بھی غالب ہو گے، لگے رہو اپنے راستے پر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات تو انسان کی عمر لمبی نہیں ہوتی، وہ توبہ سے بھی گیا اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا، اور بعض دفعہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے مگر اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، جس مقصد کے لیے وہ دین اور اسلام کے راستے پر چلنے پر دیر کرتا رہتا ہے، اور اگر کبھی اس کو مقصد حاصل ہو بھی جائے تو اس وقت مقصد حاصل ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کو کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس مشن کے لیے وہ اپنی ساری زندگی گزارتا ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر پاتا۔
یا اچانک مر جاتا ہے. کبھی شیطان جو ہے انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا ہی ہے. انسان کے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہی ہے. نہ قیامت ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے. تو یہ سب باتیں دنیا کے اندر منہمک رہو، دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی عیش اور آرام میں مصروف رہو. تو اس طرح اس تفصیل میں آپ چلتے چلے جائیں تو کتابیں بھر جائیں گی. شیطان انسان کے دل میں ایسے وعدے اور امنگیں پیدا کرتا ہے جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے اور انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. یہ جو شیطان ہے یہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزویں ڈالتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہے. جیسے کل کی آیات میں گزرا تھا، اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی. کس پر؟ شیطان پر. جو شیطان لوگوں کو بہکاتی ہیں، اور جب اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور تیرے راستے سے ہٹاؤں گا تو اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. یہ اسی کی تفصیل آگے چل رہی ہے. آگے فرمایا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ لوگ اس سے نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے. مسلسل گناہ کرتے رہتی ہیں، توبہ کی طرف نہیں آتے، شیطان کے بہکاوے میں آتی ہیں. شیطان جو ان کے دلوں میں امنگیں پیدا کرتا ہے یا ان کو ایسے راستے دکھاتا ہے عیش اور عشرت اور رنگینیوں کے، اس میں پڑے رہتی ہیں اور توبہ نہیں کرتے، وقت گزر جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے، یہ دوزخ میں جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار. اب ایمان والوں کی اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کی بات ہے. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، سندخلہم جنات، ہم ان کو ان قریب ان جنتوں میں، ان باغوں میں جن کے نیچے بڑی بڑی نہریں بہہ رہی ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے دریا بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، پیچھے ذکر ہوا تھا یہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، اب فرمایا جا رہا ہے یہ وعدہ اللہ کا ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ پورا ہونا ہی ہونا ہے. ہم نے ایمان والوں کے لیے جو جنتیں تیار کر رکھی ہیں ان میں وہ انعام ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ایسے ایسے انعام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دکھا دیے
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے؟ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ لوگ ان جنتوں میں رہیں گے، وہ ایمان والے۔ ان سب کی تفاسیر اور انٹرپریٹیشن سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر ان چیزوں کی بڑی تفصیل سے گزر چکی ہے۔ تو اصل میں یہ طریقہ کار ہے، اللہ پاک جو ہے وہ وعید کے بعد وعد، کافروں کے بعد مومنوں کا ذکر کرتا ہے، ایمان والوں کے بعد بے ایمان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، بدکاروں کے بعد نیکوکاروں کا ذکر کرتا ہے، اور شیطان کے جھوٹے وعدے کے بعد اللہ اپنے سچے وعدے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ۔ آگے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ کا جو وعدہ ہے نہ تو یہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر۔ اہل کتاب جو الٹی سیدھی خواہشات رکھتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی تمہاری آرزوؤں کے اوپر ہے کہ تم جو مرضی آرزو کر کے بیٹھ جاؤ۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا، جو شخص کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا وعدہ نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے اوپر۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ اور اس کا ذکر بھی پیچھے بڑی تفصیل سے گزرا تھا کہ اللہ دنیا کی، جیسے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ دنیا کی عدالت میں تو تم حمایتی اکٹھے کر لو گے، جیسے کہ چند آیات پیچھے چلے جائیں تو جس چور کا ذکر ہوا تھا کہ اس چور کے لیے جون سے اس کی چوری کو چھپانے کے لیے ایک بے گناہ شخص کے اوپر، بھلے وہ یہودی تھا، چوری ڈال دی، اور جو اصل چور تھا اس کی چوری کو چھپانے کے لیے تم عدالت کے اندر آ گئے اور آ کر جھوٹی قسمیں اٹھا لیں کہ اس نے چوری نہیں کی، جبکہ چوری اسی نے کی تھی۔ دنیا کی عدالت میں تو یہ جھوٹی قسم اٹھا کر یہ کام کر لو گے، کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کون خدا کے سامنے جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے، کسی کی جھوٹی گواہی دے سکتا ہے؟ تو جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ اب اس آیت کی جو تفسیر ہے، ایک قول تو یہ اس میں کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے ایک دوسرے پر فخر کیا، یہ اس آیت کا جو شان نزول ہے۔ اہل کتاب نے کہا، اہل کتاب نصارہ یہودی، انہوں نے کہا ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے، تمہاری کتاب بعد میں نازل ہوئی ہے، ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے مسلمانوں کو کہا، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہذا ہمیں تم پر فضیلت ہے،
ہم تم سے افضل ہیں. یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے کہا ہم تم سے افضل ہیں. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں کے سب سے آخر میں ہیں، اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہے. اب اس کے احکامات پر عمل کیا جائے گا، یعنی ان کتابوں کے احکامات پر نہیں. اس لیے مسلمانوں نے کہا چونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہے، اس لیے ہم افضل ہیں. اس لیے ہم افضل ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے، اس لیے ہم افضل ہیں. تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے یہ بات کہی جو ان سے، تو تب اللہ پاک نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر. من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی. ایک قول یہ ہے کہ یہی آیت جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے قریش کے متعلق نازل ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھیں گے، نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ ہم کو عذاب دیا جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا جو مرضی خواہشات کرتے رہو، یہ تمہاری خواہشات کی بات نہیں ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. ایک قول یہ ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ اس آیت کا نزول کا جو سبب ہے وہ یہود اور نصارہ ہی ہیں اور مشرکین ہیں. کیونکہ یہود نے کہا کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو صرف چند دن ہوگا. یہودی کہتے تھے ایک بات تو یہ کہ ہمارے سوا کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر ہمیں عذاب ہوا تو چند دنوں کے لیے ہوگا. اس کی بھی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. اور نصارہ نے کہا کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی جائے گا ہی نہیں. عیسائی کہنے لگے کہ ہم جانا ہی ہم نے جنت میں، ہمارے علاوہ کسی اور نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے. اور جو مشرکین عرب تھے انہوں نے کہا کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھیں گے، نہ ہمیں عذاب ہوگا، کیونکہ نہ تو ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، تو جب ہم نے اٹھنا ہی نہیں تو ہمیں عذاب کس چیز کا، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو اصل میں اس وجہ سے یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ کیوں یہ آیت نازل ہوئی. تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا جو اصل چیز ہے، جو اس کا کرکس ہے اس آیت کا، کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اس سے اس کی سزا دی جائے گی. اب برا کام جو ہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، دونوں برے کام کے اندر آتی ہیں. صرف گناہ کبیرہ تو برے کام میں نہیں نہ آتا، گناہ صغیرہ بھی برے کام میں آتی ہیں. بڑے بڑے گناہ تو برے کاموں میں نہیں آتے، چھوٹے گناہ بھی برے کاموں میں آتے ہیں. چھوٹے گناہوں کو اچھا کام تو کوئی نہیں نہ کہے گا، برا کام ہی کہے گا. اب دو احادیث ہیں مسند احمد کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کے اوپر ایک ذرا دشواری، ایک مشکل ہوئی. انہوں نے جب یہ آیت سنی، مسلمان ان کو بہت تشویش ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اس کی شکایت کی، عرض کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس آیت میں یہ تھا کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اس کو اس کی سزا دی جائے گی. اس بات کے اوپر پریشان ہو گئے مسلمان جو ہیں. اب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا بنے گا پھر؟ یہ تو ہے
بھئی انبیاء، اولیاء، پاکیزہ اور بزرگ اور مقدس ہستیوں کو چھوڑ دیں. ہم جیسے لوگ جن سے قدم قدم کے اوپر غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، گناہ واقع ہوتے ہیں. تو اب اس آیت میں یہ تھا کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اس کو اس کی سزا دی جائے گی. اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بنے گا معاملہ؟ یہ تو معاملہ بڑا سخت ہے. یہ تو قرآن کی، یہ تو نص قرآن کی آیت نازل ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی. حضور نے کہا مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر اس کے کوئی کانٹا چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. ایک مسند امام احمد انہوں نے اس کو روایت کیا، اسی کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں. انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اس کو اس کی سزا دی جائے گی. من یعمل سوءا یجز بہ، اس کو اس کی سزا دی جائے گی. اب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے عرض کیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہتری کیسی ہوگی، کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی آیت؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی جس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اللہ کا وعدہ نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر. جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی دلجوئی بھی فرمائی اور خوشخبری بھی عطا فرمائی اور تسلی بھی فرمائی. حضور نے فرمایا کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ انہوں نے تو کہا کہ اب کیا بنے گا، یہ آیت نازل ہو گئی ہے. حضور نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ ابو بکر صدیق کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی؟ حضور نے فرمایا تمہاری برائیوں کی یہی سزا پوری ہو جاتی ہے. تم بیمار ہو گئے، تم غمگین ہو گئے، کوئی حادثہ ہو گیا، تم پر کوئی مصیبت آ گئی، تمہاری برائیوں کو یہی سزا ہو جاتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام پریشان. اور ویسے بھی قرآن کریم کی جیسے کہ سورۃ النساء کے اندر پیچھے سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں گزرا تھا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا تو تمہارے صغیرہ گناہوں کو ہم مٹا دیں گے. تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، صغیرہ گناہ ہم تمہارے مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. اچھا پھر بے شمار احادیث ہیں. مانا اس آیت میں یہ آ گیا کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی تو عطا فرما دیا نا. تم بیمار ہوتی ہو، تم غمگین ہوتی ہو، اداس ہوتی ہو، پریشان ہوتی ہو، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے،
کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہی مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے وہ تمہارے گناہ اسی سے معاف ہو جائیں گے، وہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حدیث میں وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں، نماز پڑھیں، اس سے گناہ جھڑ جاتی ہیں جو ان سے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے یہ تو فرمایا ہے نا کہ جو بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرے تو اللہ تو پھر اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے رسول نہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی رہ جاتا ہے تو قیامت والے دن اولیاء کرام، صالحین، بزرگ بھی شفاعت فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے، تو بخشوا لیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، صفوان بن محرز مازنی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہا تھا۔ حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر تو میں کہیں جا رہا تھا، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوا سرگوشی کی کیا تفسیر سنی ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق نے اس بندے کو یہ جواب دیا، انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر کے اس کے اوپر پردہ رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر کے اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ رکھ دے گا اور اس کو چھپا لے گا۔ واہ! اور فرمائے گا، تم فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ ہو مومن، کلمہ پڑھنے والا، تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اے میرے رب، یعنی اس نے جو جو گناہ کیے ہوں گے نا زندگی میں، جن گناہوں کو یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، یہ اس کی انٹرپریٹیشن میں، کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا اقرار کرا لے گا۔ وہ کہے گا، ہاں میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ گناہ بھی کیا۔ اب جب اللہ اس سے وہ سارے گناہوں کا اقرار کروا لے گا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنی تھی۔ تو اب وہ شخص یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں مر گیا، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں نے تو سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اللہ نے میرے سے سارے گناہوں کا اقرار کرا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا، یعنی تو جو گناہ کرتا تھا تیرے اس گناہ کا کسی اور کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو یہ سمجھتا تھا کہ کسی کو نہیں پتا، میں تو جانتا تھا نا، میں تو دیکھ رہا تھا تجھے گناہ کرتے ہوئے، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا، یعنی میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا۔ یہ بندہ ناچیز کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، یعنی میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا تو پھر میں آج بھی تیرا پردہ رکھوں گا، پھر میں آج بھی تیرا پردہ رکھوں گا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اور آج میں تجھے بخش دوں گا۔ پھر اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب دی جائے گی، اور رہے کافر اور منافق تو اللہ لوگوں کے سامنے فرمائے گا، ان لوگوں نے اپنے رب کو جھٹلایا، کافروں نے اور منافقوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے
کافروں کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ منافقوں کا بھی ذکر کیا، جو ایمان والوں کے اندر ایمان والوں کا بھیس بدل کر بیٹھتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، کافروں نے اور منافقوں نے۔ سنو، ظالموں پر، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور دوسری ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ تو اس چیز کی کلیئرنس میں تھی کہ اگر یہ مسلمانوں کے لیے یہ آیت جو سی نازل ہوئی ہے، تو کہ یہ آیت، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہی کفار اور مشرکین کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا حکم جن سے کافروں اور مخصوص، اور اس پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد مومنوں کے متعلق علیحدہ سے آیات کا نزول فرمایا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اس دن اپنے لیے کوئی حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔